الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا ومحمدنا وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله درود و سلام بآواز بلند اس یقین کے ساتھ ہم درود یہاں سے پڑھیں گے زہرا کے بابا حسنین کے نانا ہمارا درود سنیں گے اور جواب دیں گے اس یقین کامل کے ساتھ آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. تمنا درد دل کی ہو، خدمت کا دلیلوں کی یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہ کے مدینے میں. کرو مہربانی علیہ خدا مہربان ہوگا عرش کریم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخطاب ذوي قصر مختصر. الہی برحق بنی فاطمہ کے برقول امام علی خاتمہ گرداوت برد منی والقبول منتص خدامان آل رسول. یا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں حمد و ثنا حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت اور مسالم الجہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد دور و نزدیک سے آنے والوں شاقان رسول شمع رسالت کے پروانوں توحید اسلام کی فرزندوں سے کا نبی کے زندہ غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج پھر ہم یہاں اس رب کا اور اس کے محبوب کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق کے ساتھ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اللہ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے بارے میں چند چیزیں بیان فرمائی ہیں. سورہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. اسے گائے. اس سورہ مبارکہ میں ایک ایسا واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل ہوا تھا. قوم آئی قاتل کا پتہ پوچھنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا تو
موسیٰ کلیم اللہ کو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ ایک بچڑے کو ذبح کر مردے پر اس کے گوشت کا ٹکڑا رکھ دو، وہ اٹھ کے قاتل کا نام بتا دے گا۔ بس اسی وجہ سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے اندر جب آپ اسے تفصیل سے پڑھیں گے، میرا مقصد اس واقعے کی طرف جانا نہیں ہے، لیکن بس اس میں سے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً انہیں ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی بچڑا پکڑو، اسے ذبح کرو، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر رکھ دو، بس مردہ اٹھ کر تمہیں بتا دے گا قاتل کون ہے۔ اللہ رب العزت اتنا سا حکم دیا تھا، وہ اگر اسی پہ عمل کر لیتے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اب سوال کرنا شروع کیے وہ بچڑا کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے آگے نشانیاں بیان فرماتا گیا۔ رب نے فرمایا بھائی وہ ایسے رنگ کا ہو کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ٹھنڈک پیدا ہو، ایسا رنگ ہونا چاہیے۔ پھر وہ معاملات بڑھتے چلے گئے، یعنی کہ پھر وہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس پورے معاشرے کے اندر وہ صرف ایک ہی بچڑا تھا، وہ بھی ایک یتیم بچے کے پاس۔ اللہ نے فرمایا اب اسے ترازو میں تولو، جتنا اس کا بدن ہو اتنا ہی سونا تول کے اس بچے کو دو، پھر یہ بچڑا تم ذبح کرنا۔ یعنی اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کر لیتے، الجھتے نہیں اس میں، دین میں اپنی مرضی شامل نہ کرتے، تو انہیں اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ بس جب آپ اپنی مرضی کو دین پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو دین بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر صرف سر جھکا دیں نا، کیونکہ اسلام کا معنی ہی سر جھکانا ہے، اسلام کا معنی سر جھکانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر آپ سر جھکا لیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ تین چیزیں زندگی سے نکال لو، اسلام سے زیادہ آسان کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جب آغاز فرمایا، اللہ فرماتا ہے الف لام میم، یہ تین حروف ایسے ہیں جس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا، جبریل بھی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے اس میں شک نہیں ہے، یعنی قرآن میں شک نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، لاکھ بدلے گا زمانہ، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صدیاں بدل گئی، صدیاں۔ وہ ہمارا جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا نا، تو لاہور میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ سے اس کے سکھوں نے کہا تھا کہ یار اس خطے میں ساری تیری بادشاہی ہے، تیرے علاوہ اور کسی کی بادشاہی نہیں ہے، تو ایک کام کرنا، یہ مسلمانوں کا قرآن بدل دے، یہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں نا، یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ایمان پختہ ہوتے ہیں، یہ ہم سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کا تو واضح فیصلہ ہے، کافر جو بھی ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا یہود و نصارہ کو دوست بناؤ گے، یہ تمہیں دو طریقوں سے تکلیف دیں گے، ایک زبان سے تکلیف دیں گے، ایک ہاتھوں سے تکلیف دیں گے۔ یہ سارے کافر، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، یہ سارے کافر ایک ہی ہیں۔ رنجیت سنگھ نے کہا یزید نا عربی بھی تھا، یزید عربی بھی تھا اور بغیرت بھی تھا، وہ عربی ہو کے قرآن نہ بدل سکا، میں پنجابی ہو کے قرآن کیسے بدل۔ جرمنی نے 35 سال، کتنے 35 سال، ابھی آپ میں سے تو کئی ایسے بیٹھے ہوئے جن کی عمریں بھی 35 سال نہیں ہوئی، یعنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے 35 سال جرمنی نے ایک ادارہ بنایا جس کے اندر انہوں نے آسمانی کتابوں کو جمع کرنا شروع کیا، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، انہوں نے تورات کے جتنے نسخے انہیں ملے انہوں نے جمع کر لیے، ہر دور میں تورات میں انہوں نے تبدیلیاں دیکھی،
زبور کے اندر یہی معاملہ، انجیل کے اندر یہی معاملہ، لیکن جو رب کا قرآن تھا نا، انہوں نے اس دور سے لے کر سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت تک انہیں جتنے قرآن ملے انہوں نے سارے جمع کر لیے، لیکن پورے قرآن میں ایک سپارے کا رد و بدل تو دور کی بات ہے، ایک سورت کا رد و بدل تو دور کی بات ہے، قرآن کے اوپر جو اعراب لگے تھے ان میں بھی انہوں نے کوئی فرق نہیں پایا۔ یہ شان ہے قرآن کی۔ لیکن اللہ ہمارا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا یہ جو لفظ وہ ہے نا، یہ امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن تو وہ ہے جو حضور کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے، حضور سے کتنا دور ہے؟ جو چیز سینے کے اندر ہو وہ دور بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ وہ کتاب ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف تو تھا اور میں تھا، تیری اور میری جو باتیں ہوتی تھی نا، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے، کیونکہ قرآن دنیا میں نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں نازل ہو گیا۔ یہ جو لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہے نا، حالانکہ حضور کی جب 40 سال عمر مبارک آئی تو حضور نے دین اسلام کا پیغام تو جب دیا، قرآن کا نزول بعد میں آیا، روزے بعد میں جا کے بچ گئے۔ بھئی قرآن آیا تو روزوں کا حکم آیا نا، تو پہلی آیت غار حرا میں آ رہی ہے۔ اب یہ قرآن پہلے اللہ تعالیٰ نے سارا لوح محفوظ میں نازل کر دیا تھا، وہاں سے 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا حضور کے سینے میں نازل ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ وہ محبوبہ جب کچھ بھی نہیں تھا، ایک روح تھا اور میں ایک میں تھا، تیری میری جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی نا، یہ وہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ اونچا بولو، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج ہم کسی کو دعا دیتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے سامنے ایک اچھا پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا ہدایت ہوتی کیا ہے؟ اس نے کہا سیدھا اور سچا راستہ۔ میں نے کہا نبی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے بڑی ہدایت کوئی آ سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، دعا کر ہدایت کی، پر یہ دعا مانگ کہ اللہ اسے ہدایت پہ چلنے کی توفیق دے، ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ قرآن ہدایت آ چکی ہے نا۔ اب کون سی ہدایت ہے جس نے آسمان سے نازل ہونا ہے؟ آسمان سے ہدایت نازل ہو گئی ہے، اب اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور پھر اس پر چلنے کی توفیق دے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ کس پر؟ ایک دفعہ غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز چھپی ہو، تم نے دیکھا ہے خدا کو؟ تم نے دیکھا ہے خدا کو؟ پھر کیوں ایمان لائے؟ وہ تو صبح ہو رہا ہے۔ تم نے دیکھا ہے دشمن کو؟ کندھوں پہ بیٹھے تھے، دیکھ سکتے ہو؟ وہ تو چھپے ہوئے ہیں۔ تم نے دیکھی ہے جس جنت کی تلاش میں، جس جنت کی طلب میں صبح صبح فجر میں اٹھ کر مسجد میں آتا ہے، وہ جنت دیکھی ہے؟ یار جس چیز پر ایمان لائے اس کو تم نے دیکھا کب ہے، لیکن کیوں ایمان لائے؟ اگر آپ تھوڑا سا محبت سے سبحان اللہ کی صدا بلند کریں، میں قرآن کا ایک منظر دکھاؤں تمہیں۔ صحابہ کی زندگیاں، کوئی صحابی 20 سال کی عمر کے بعد ایمان لایا، کوئی 50 سال کے بعد لایا، کوئی 60 سال کے بعد لایا ایمان۔ ایک دفعہ نا صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ انی بابی فدا کا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہم نے ساری زندگی
ان خداؤں کو مانا ہے جن کو سامنے رکھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا جب تک خدا کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں۔ یہاں بھی چند لوگوں نے کہا جی ہم تو خدا کو دیکھ کے عبادت کرتے ہیں، ہمیں وہ خدا ایک جو ہے وہ نظر آ جائے گا تو ہم مان لیں گے۔ لیکن دل کی دنیا وہاں بدلی جب محمد کی دہلیز میں قدم رکھا۔ وہ جو کہتے تھے انہیں صرف حضور جانا نے بتایا اور وہ ایمان لے آئے۔ لوگوں نے انہوں نے پھر حضور کی بارگاہ میں سوال کیا محبوب سنیا پہلے ہم خداؤں کو سامنے رکھ کر عبادت کرتے تھے پر اب ہم نے جسے مانا ہے نا اسے دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو صرف آپ کے کہنے پہ مان لیا ہے۔ ہم نے تو صرف آپ کے کہنے پہ مان لیا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ پر محبوبہ یہ بتا تو دے وہ ہے کدھر؟ محبوبہ یہ بتا تو دیجئے نا وہ ہے کدھر؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں رب دکھا دے، پر ہمیں یہ بتا تو دے کہ جس کے لیے ہم عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادت کہاں ہے؟ رب کائنات نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں فرمایا محبوب سنیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں ہمارا رب کہاں ہے تو انہیں بتا دے تمہارا رب تمہاری زندگیوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب وہ تو بہت قریب ہے، وہ بہت قریب ہے۔ جب خدا قریب ہے تو مصطفیٰ کیسے دور ہوں گے؟ جب خدا قریب ہے تو مصطفیٰ کیسے دور ہوں گے؟ کیونکہ روح زمین پر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جہاں خدا کا جلوہ ہو وہاں محمد کا جلوہ نہ ہو۔ روح زمین پر آج تک ایسا نہیں ہوا۔ آدم کی توبہ سے دیکھ لے، جنت کے جلووں میں دیکھ لے، خدا کی نمازوں میں دیکھ لے، نماز کی اذانوں میں دیکھ لے، رب کے قلبوں میں دیکھ لے، کہیں ہوا ہی نہیں ایسا کہ جہاں پر خدا کا جلوہ ہو وہاں کملی والے کا جلوہ نہ ہو۔ پھر وہ پوچھنے لگے کہ نہیں دنیا میں کہیں تو ایسا ہوتا ہے جہاں صرف توحید کا نعرہ لگتا ہے رسالت کا نہیں لگتا۔ میں نے کہا میں نے ایسی جگہ نہیں دیکھی، پر ہاں مجھے پتہ ہے وہ جگہ کون سی ہے جہاں یہ کام ہوتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں میں وہ جگہ آپ کو دکھا دے جاؤں۔ روح زمین پر صرف ایک کام ایسا ہے جہاں صرف خدا کا نام لیا جاتا ہے، میرے نبی کا نام۔ آپ بولے میں بتاتا ہوں جگہ، صرف میرے ایک خدا کا نام ایک جگہ ہے جہاں لیا جاتا ہے، کملی والے کا نام وہاں نہیں لیا جاتا۔ کہا جی وہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا وہ جگہ ہے جہاں تو سارا سال جانور پال کے پھر قربانی کے نام پر خدا کی بارگاہ میں جب اسے کاٹنے کے لیے جاتا ہے گلے پہ چھری رکھتا ہے، صرف خدا کا نام لیتا ہے، کملی والے کا نام نہیں لیتا۔ جہاں کچھ ذبح ہو رہا ہو وہاں صرف خدا کا نام لیا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا تیرے ایمان کو بٹھا کر مسجدوں میں ذبح کر رہے ہیں، خدا کا نام لے رہے ہیں، اگر ایمان کو تازگی دی جا رہی ہوتی تو ساتھ کملی والے کا نام بھی لیا جاتا۔ اس نے کہا مولانا یہ تو لفظی بات ہو گئی، کوئی قرآن سے دلیل لے کے آؤ۔ میں نے کہا میں تجھے بدر کا میدان دکھاؤں جہاں آج بھی حضور کے وفادار صحابہ کی خوشبوئیں مہکتی ہیں۔ آپ میں سے دیکھا کسی نے میدان بدر؟ اللہ آپ سب کو دکھائے۔ آمین۔ یہ میدان بدر میں کھڑے ہو کے نا عقیدہ اہل سنت اس سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ حضور جانے جانا رحمت کائنات نے نا ایسے مٹھی بھری کنکروں کی چھوٹے چھوٹے کنکر حضور نے اٹھائے اور کافروں کے منہ پہ دے مارے ہوئے۔ وہ جو کنکر تھے نا چھوٹے چھوٹے وہ آندھی میں تبدیل ہو گئے۔ کس میں؟ آندھی میں تبدیل ہوئے، ہر ایک کافر کے منہ پہ جا لگے، ہر ایک کافر کے منہ پہ جا لگے۔
اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ابابیل اگر کنکر پھینکے تو ہاتھی مر سکتا ہے، محمد پھینکے اگر ابابیل کنکر پھینکے ہاتھی تباہ ہو سکتے ہیں، کملی والے کے ہاتھوں سے آ جائے، پر یہاں تباہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ یہ رحمت للعالمین کا ہاتھ ہے۔ حضور نے جب کنکر پھینکے نا، ہر ایک کے چہرے پہ آنکھوں میں جا لگے، وہ ایک مٹھی کنکر آندھی میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ انفال ہے، قرآن کا 9واں پارہ ہے، 9ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے سورہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ رمی کا معنی جانتے ہو، حج کے موقع کا، حج کا ایک رکن ہے۔ رمی کا معنی ہوتا ہے اٹھا کر کوئی چیز پھینک کے مارنا، کنکری اٹھا کے شیطان کو ماری جاتی ہے، اسے کہتے ہیں رمی کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یہ جو تو نے پھینکا ہے نا، یہ تو نے نہیں پھینکا مولا، پھر کس نے پھینکا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ تو اللہ نے پھینکا ہے۔ بھائی وہاں صحابہ نے بھی دیکھا، کافروں نے بھی دیکھا، کنکر اٹھائے بھی حضور نے، پھینکے بھی حضور نے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ تو نے مولا اٹھائے تیرا کملی والا، پھینکے تیرا کملی والا، تم کہہ دے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ ہم نے پھینکا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں جگہ نہیں ہے جو میں آپ کو لکھ کے دکھاتا، اگر آپ رحمت لکھیں اور زحمت لکھیں تو صرف ایک نقطے کا فرق آئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کی رحمت پر کوئی نقطہ لگا دے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے محبوبہ یہ میرے کھاتے میں ڈال دے، تجھے تو ہم نے رحمت کی بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی محبوب کوئی تیری رحمت للعالمین پہ نقطے لگا دے، ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئے، اب چونکہ میں نے اور آگے جانا ہے، آج ایک اور بات آپ سے کرنی ہے، تو اس کی طرف جلدی سے جانا چاہوں گا۔ پھر غیب پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ ہوا تو پھر انشاءاللہ ممکن میں غیب پر ہی گفتگو کریں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز، اونچا بولو، نماز آپ پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں؟ نماز میں صرف ایک ہی قائم ہے جسے قیام کہتے ہیں، جیسے، اور اگر بندہ بیٹھ کے پڑھ لے تو وہ تو ختم ہی ہو گئی۔ اور خاص کر یہ بات خواتین کو سمجھاؤ، پتہ نہیں کہاں سے نماز لائی ہے جس میں صرف ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، باقی ساری بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی نماز ہے۔ اول تو پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں، اگر کوئی پڑھ بھی لے پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، اگلی 3 بیٹھ کے پڑھنی ہے، پتہ نہیں یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نماز قائم کرتے ہیں، قائم کا معنی قیام ہے، قیام تو آپ کوئی دیر کرتے ہیں، آگے تو رکوع اور سجود بھی ہے، آپ نماز قائم نہیں کرتے، آپ نماز کیونکہ پڑھی 5 وقت جاتی ہے، قائم ہر وقت کی جاتی ہے۔ اس قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ کیا کرنا؟ اچھا حاضری کیسے ہوتی ہے؟ آپ کا کوئی بڑا افسر بلا دے، آپ کیا کریں گے؟ اس کے سامنے جا کے چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بس جو قائم کرتے ہو وہ یہی ہے، چلے آتے ہو رب کی بارگاہ میں، آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ قائم ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں؟ اب نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، نماز کا فلسفہ در حقیقت ہے کیا؟ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ ہے، نماز تیری ملاقات کا بہانہ ہے، آگے رکوع تیرے سجدوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ کلندر لاہوری نے کہا تھا تیرے سجدے تو جب منکر نہ کر دے، جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، اور بات سجدوں کی نہیں، خلوص
سجدے کر کے بھی خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں. تیرے رکوع اور سجودوں کی تیرے رب کو ضرورت نہیں ہے. ہاں جو اس کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے، کملی والے کا فرمان پڑھ. حضور نے فرمایا جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ گمان کر لو، یہ جان لو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تمہارا رب تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. آپ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کے، کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں؟ جھوٹ، گالی، کسی سے لڑائی جھگڑا، بس یہی قائم کرنے کا مقصد ہے. 24 گھنٹے رب کی بارگاہ میں یوں رہے جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. جب بھی گناہ کا ارادہ دل میں آ جائے، اپنے دل کو یہ کہہ دے کہ زمانہ اگرچہ نہیں دیکھ رہا پر یہ تو دیکھ کھڑا کس کی بارگاہ میں ہوں. بس یہی فلسفہ ہے. پڑی 5 وقت جاتی ہے، قائم 24 گھنٹے کی جاتی ہے. لیکن پھر ایسوں سے بھی بچنا جو کہتے ہیں نہ نیتی نہ قضا کی تھی، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ایسے بھی آ جاتے ہیں نا معاشرے میں جو کہتے ہیں نہ نیتی نہ قضا کی تھی، نہ پڑھی بھی نہیں ہے چھوڑی بھی نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھی جی وہ مدینے میں پڑھ لیتے ہیں، ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں. ایسوں سے بھی بچو، اپنے عقیدے کو بچاؤ. یہ ایمان کے چور ہیں، لٹیرے ہیں. یہ تو پیروں کا نام تم نے انہیں دے دیا، ورنہ یہ ڈاکو ہیں ایمان کے، برباد کر دیا انہوں نے. آج ہر گلی چوک میں 2-4 پیر بیٹھے ہوئے ہیں. شکل اس کی ایسی نہیں ہے کہ بندہ اسے کسی کو گھر میں بلائے، لیکن تم اسے مرشد بنا کے، پیر بنا کے، اپنا اسے حاجت روا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو. وہ حاجت روا یہ گلی چوکوں میں بیٹھے ہوئے پیر نہیں ہے. حاجت روا یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے. اگر مہر علی شاہ کے در پہ جائے گا تو مہر علی کی آستانے کے ساتھ خدا کا گھر بھی تھا. اگر لال شہباز قلندر کی آستانے پہ جائے گا تو قلندر کی آستانے کے ساتھ خدا کا گھر بھی نظر آئے گا. ان اللہ والوں نے فلسفہ یہ دیا ہے کہ دل مردہ ہو جائے تو ہماری بارگاہ میں آ جانا، ہم دلوں کو ایسی تازگی دے دیں گے کہ تیرے سر اور تیرے دل خدا کی بارگاہ میں آ کے جھک جائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بس یہی بات کرنی ہے. اللہ نے دیا ہے نا. کس نے دیا ہے؟ سارے مل کے بولو. اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دیا کس نے ہے؟ اور خرچ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. کتنے؟ بہت سارے راستے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دین اسلام کا سب سے پسندیدہ کام کیا؟ حضور نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کیا کرو؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. آج کسی ولی کے مزار پہ چلے جاؤ، لنگر چلتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے ساری زندگی کھلایا ہے، ساری زندگی انہوں نے کھلایا ہے. حضور داتا علی حجویری کے مزار پر سوائے اس دن کے جس دن بدبختوں نے دھماکہ کیا، وہاں جو چند لمحے کے لیے لنگر رک گیا، ورنہ آج صدی پورے 1000 سال بیتنے والے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ داتا حضور کے قدموں میں لوگوں کو کھانا نہ ملا ہو. سب سے پسندیدہ کام ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور ایک بات میں دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، دنیا بھی دیتی ہے مال، دنیا مال دیتی ہے نا، اور ایک مال خدا کی طرف سے بھی ملتا ہے. دنیا سے کیسا ملتا ہے؟ جیسے لالچ کر کے مانگو گے. آج یہ کھیل تماشا لوگوں نے دین اسلام کے ساتھ بنایا ہوا ہے. آپ آج کسی ناخوان کو فون کریں کہ ہم نے محفل سے جانی ہے، ہاں جی ہم آ جائیں گے 50,000 روپے لیں گے. پھر محفل میں آ کے مائک اٹھا کے کہے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. میں نے کہا بغیر تو اس پہ یقین نہیں ہے کون دیتا ہے، پھر اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اگر مزدور بھی اینٹیں اٹھا لے رب خالی ہاتھ اسے نہیں جانے دیتا. تو سیدہ کائنات کے بابا کی نوکری کر کے جا رہا ہے، لوگ تجھے خالی ہاتھ دینے جائیں گے، وہ صرف زبان سے نہ کہے کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے. اور یہ جو لوگ دیتے ہیں نا جھولیاں بھر کے، یہ خدا کی قسم دن نہیں گزرتا یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو مدینے سے
बस आखिरी बात सुना रहा हूँ, अल्लाह करे ये बात आपके दिल पे नक्श हो जाए। मैं यहाँ जितने बैठे हो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज दीवार की इस हालत को कितना अरसा हो गया? कोई ज्यादा नहीं जाता है, 90 दिन तो गुजर चुके हैं। 90 दिन अपने घर की दीवारें इस हालत में छोड़ते हैं, क्यों? अच्छी नहीं लगती? अल्लाह का घर है, किसका घर है? आप ये सोचेंगे ना, हम इतना कैसे दे सकते हैं? आपने नहीं देना, आपने वही देना है जो आपके रब ने आपको दिया है। आपने उतना ही देना है जितना आपके रब ने आपको दिया है। एक छोटा सा वाक़या एक साथ की ज़बानी मैंने सुना था, सऊदीया के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। वो कहते हैं, मैं जद्दा से रियाज का सफ़र कर रहा था, रास्ते में एक, जैसे हमारे हाईवे में मस्जिदें बनी होती हैं, ऐसे ही वो मस्जिद तामीर हो रही थी। तो मैंने वहाँ देखा मस्जिद बन रही है। ये इस बात की सारी बात का मकसद ये कि हम चंदे पे मस्जिद क्यों बनाए हैं? हम चंदे पे मस्जिद क्यों बनाते हैं? अच्छा, ये हमारे अहले सुन्नत को लोगों का ताना भी है, जब देखो तुम चंदा ही करते रहते हो, जब देखो चंदा करते रहते हो। मैंने कहा तेरी भलाई के लिए करते हैं, इसलिए तेरी भलाई के लिए। अगर दे रहा है ना रब की बारगाह में, शुक्र कर, रब ने तुझे इस काबिल समझा है कि तेरा माल अपनी बारगाह में कबूल कर रहा, तेरी हैसियत औकात नहीं है हमारी हम रब को कुछ दे सके, लेकिन वो जो ले रहा है ना, वो पलट के इतना देगा तेरे वहमो गुमान में भी नहीं होगा, आपकी सोच में भी नहीं होगा, वो पलट के इतना देगा। वो साहब कहते हैं, मैं सफर लंबा था, मैं रुकिया जाकर मैंने देखा मस्जिद तामीर हो रही है। तो वहां मैंने लोगों से पूछा ये कौन बना रहा है? उन्होंने कहा सिर्फ एक बंदा है जो ये मस्जिद बना रहा है। कितने? सिर्फ एक बंदा है वो मस्जिद बना रहा है। कहता मेरी उस बंदे से मुलाकात हुई थी, मैंने उससे पूछा यार ये सारा तू क्यों कर रहा है? उसने कहा जी सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने का, वरना औलाद का हाल पता है क्या? वो मैंने एक वाक़या पहले भी आपको सुनाया था। एक बंदा सुबह ऑफिस के लिए निकला, अभी निकला था ना, सुबह सुबह चूंकि फल ताज़ा मंडियों से आते हैं, उसने सामने देखा बंदा अंगूर टोकरे में रख के लेके जा रहा था। अंगूर उसे ताज़ा लगे, उसने गाड़ी रोकी, वहाँ से 2-4 किलो अंगूर खरीदे, वापस घर आके उसने दे दिए, देकर फिर ड्यूटी पे चला गया। शाम को आया, बैठा, खाना खाया, उसने कहा जाओ वो जरा अंगूर तो उठा के ले आओ। घर वालों ने कहा वो तो हमने खा लिए, वो तो हमने खा लिए। वो आधा खाना छोड़ के उठ गया, चला गया। वो 15-20 दिन गायब हो गया घर से। 15-20 दिन के बाद घर लौट के आया। घर वालों ने पूछा यार कोई अता पता नहीं, फोन भी बंद, कहाँ चले गए थे? कहा मैं एक मस्जिद बनवा रहा था, मैं एक मस्जिद बनवा रहा था, बस वही टाइम लग गया। उन्होंने कहा ये काम तो हम कर देते। उन्होंने कहा तुमने मेरे पीछे चंद अंगूर के दाने नहीं छोड़े, मरने के बाद तुम मेरे माल का क्या करते मुझे क्या पता। आज मुझे नसीहत हो गई थी कि इन्होंने तो ऐसे ही सारा खा जाना है, कुछ अपने लिए करके चला जाऊं, हो सकता है आखिरत में बख्शिश का जरिया ये बन जाए। तो वो बंदा कहता है मैं अकेला मस्जिद बना रहा था एक दिन। अच्छा, अगर किसी को इस बात में शक हो, अगले जुम्मे को इतने माजा तुम ले आना, तुम्हें ना मिले जुमरात को मुझे पर्ची दे जाना कि ये हदीसें हमें दिखाएं कहाँ लिखी हैं। मैं यहीं इसी मिंबर पर बैठ कर अपने माजा खोल के एक हदीस नहीं पूरा हदीसों का बाब दिखाऊंगा जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम रूए जमीन पर मस्जिद बनाओगे, अल्लाह जन्नत में तुम्हारा घर बना देगा, और क़यामत के दिन सब कुछ तबाह होगा, सिर्फ ये मस्जिदें होगी जो ऐसे ही जमीन से उठा ली जाएगी। ये जो तुम्हें अल्लाह वाले कहते हैं ना, ये जगह बदल के नमाज पढ़ा कर, एक जगह पे ठेकेदारी ना कर ले, कोई आके बैठ जाए तो उससे लड़ना शुरू हो जाए, जगह बदल के नमाज पढ़ा कर, यही जमीन तेरे हक में गवाही के लिए उठ के खड़ी होगी। और कभी घर में भी सुन्नत नफिल पढ़ लिया कर, वो घर की जमीन भी तेरी जन्नती हो जाएगी, तेरे हक में गवाही दे देगी। कभी घर में भी मुसल्ले खोल लिया कर। अब वो बंदा कहता मैंने एक दिन ख्वाब देखा, मुझे ना
غیب سے آواز آ رہی ہے ہم نے تیری یہ جتنی قربانی تو نے دی ہے ہم نے یہ ساری قبول کر لی ہے، ہم نے یہ ساری قربانی قبول کر لی ہے، اور جس نے بھی تیرے ساتھ تعاون کیا ہے ہم نے اس کا تعاون بھی قبول کر لیا۔ وہ صبح اٹھا پریشان ہے، یار مسجد تو ساری میں بنا رہا ہوں، تعاون کس نے کیا؟ 2-4 دن گزرے پھر وہی خواب آئے، ہم نے تیرا دیا وہ بھی قبول کر لیا، جس نے اس میں تعاون کیا اس کا بھی قبول کر لیا۔ پھر اٹھا پریشان، اب وہ ٹھیکیدار کے پاس گیا جس کو ٹھیکہ نہیں ہوتا، اس کو کہتا ہے یار یہ مسجد تو میں نہیں بنوا رہا تھا، بے شک آپ ہی بنوا رہے، کہا آج تک سارا مال تجھے میں نے نہیں دیا، کہا بے شک آپ نے دیا ہے، کہا یہ اس نے اور کس نے تعاون کیا ہے؟ کبھی اور تو کسی نے نہیں کیا، کہا پھر بھی سوچ رہے، پھر وہ سوچتے سوچتے کہنے لگا ہاں ایک دن ایسا ہوا کہ ہم کام کر رہے تھے، سیمنٹ ختم ہو گیا، سیمنٹ ختم ہو گیا، یہ جو برابر میں جس کا کام چل رہا ہے نا، ہم نے اس کو بتایا یار یہ مسجد کا کام چل رہا ہے، گاڑی ابھی راستے کے اندر ہے، اگر سیمنٹ ختم ہو گیا کام رک جائے گا، اس نے کہا یار میرا کام ختم ہو گیا، یہ بوری بچ گئی ہے، یہ بوری بچ گئی ہے، یہ اٹھا کے لے جا، اسے جا کے تم لگا دو، اسے جا کے لگا دو۔ اب اس نے ایک بوری تھی دے دی، اس نے کہا وہ چلا گیا برابر والے کے پاس، اس نے کہا آپ نے ایک بوری سیمنٹ کی دی تھی، کہا ہاں دی تھی، کہا وہ بوری کتنے کی تھی؟ اس نے کہا چھوڑو اب بوری کتنے کی تھی، میرے پاس بچی تھی میں نے اٹھا کے دے دی، ویسے بھی تو بڑے بڑے ضائع ہو رہی تھی، یعنی اس کی نیکی کرنے کی نیت کوئی نہیں تھی، لیکن اس نے کہا بڑی بڑی ضائع ہو جائے گی، اچھا یہ مانگ رہے ہیں ان کو اٹھا کے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو مجھ سے 100 ریال لے لے اس ایک بوری کے، انہوں نے کہا 1000 ریال لے لے، کب 50 ریال کی بوری ہے تو مجھے 1000 دے کی بلا ہے، اس نے کہا اچھا کم ہے 1 لاکھ لے لے، کہا 10 لاکھ لے لے، اس نے کہا اگر تو 10 ارب بھی دے دینا میں اس بوری کی قیمت نہیں لوں گا، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے نہیں دیکھا، جو خواب تو نے دیکھا ہے نا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دی نا اللہ جنت میں اس کا محل تیار کر دیتا ہے۔ یارو آپ تو سب یہیں کے ہو نا، روز آتے ہو جاتے ہو دیکھتے ہو، لیکن مجھے صرف اتنا بتاؤ آپ میں سے کسی کا گھر، اللہ سب کے گھر اچھے بنائے، آپ کا کوئی مہمان کہیں دور سے آ جائے آپ کا عالی شان گھر دیکھے اور پھر آزان سن کر آپ سے کہے مسجد میں چلے نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد میں یہاں آ کر وہ نماز پڑھے، وہ یہاں آپ کی مسجد کی دیواریں دیکھے، گھر جا کے آپ کے گھر کے ٹائل اور ماربل دیکھے، وہ دل میں کیا سوچ لے کر جائے گا، کیا فکر لے کے جائے گا، یار کتنے بدبخت معاشرے میں رہتے ہیں، گھروں کو تو عالی شان بنا رکھا ہے، مسجدیں آج بھی ویران پڑی ہیں، مسجدیں آج بھی ویران ہے، لوگوں مسجدوں کی آبادی تو نمازیوں سے ہے، مسجدیں جب بھی آباد تھی جب کچی مٹی کی تھی، لیکن جب تیرے گھر اتنے عالی شان ہے، میرے رب کا گھر عالی شان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے خدا را کوشش کرو، اگرچہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرو، پر کوشش کرو یہ گھر، یہ در و دیواریں، جس دن یہ در و دیوار چمک ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، خدا تمہارے نصیبوں کو بھی چمکا دے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیا ہوا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے اور آپ سمجھ رہے کہ ضائع ہوگا، کافر ہے نا کافر، وہ بھی اگر لوگوں کی بھلائی کے لیے دیتا ہے نا اللہ اس کا بھی ضائع نہیں جانے دیتا ہے۔ یہ آپ کے اسی شہر میں یہ بمبئی بیکری کی مثال موجود ہے، یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، آج تک اسے رب نواز نہیں رہا، یا لوگوں کو دینے سے وہ اتنا دے دیتا ہے جب اس کے گھر میں صرف اسی کے لیے دو لوگوں کو اتنا دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مسجد کے در دیوار کو بھی آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کی صفوں کو بھی اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں
قبول فرمائے. 2-4 منٹ آپ کی یہ قیمتی زندگی کے اوپر ہو گئے. آپ بھی مجھے امید ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے درگزر کریں گے، لیکن میری باتوں کو ابھی نہ سمجھ آئے، گھر جا کے سوچئے گا. اگر گھر جا کے تنہائی میں بیٹھ کے پھر سمجھ آ جائے نا، یار اگر تیرے ایک سیمنٹ کی گولی سے جنت میں محل بن سکتا ہے تو یہ سودا برا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.